اچھا اب سنیے، فرماتے ہیں کہ آخری ہے، آخری کے سوا ہو نہیں سکتا. اب قائم ہو جائیں اس پر. اس کا معنی آخری کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اور آخری ان معنوں میں وضاحت کر دی ہے کہ تھیلی کی فہرستیں بند، بندے آزاد. بندے آتے جب تک پھر بارڈر کراس کریں آئے جائیں کوئی پابندی نہیں، لیکن جو فہرست ہے وہ سیل ہو گئی، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یعنی مزید کوئی بعد میں بنایا نہیں جا سکتا. یہ ان کی عربی ہے. کہتے ہیں ہم عربی دان ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن کریم کا محاورہ. خاتم کا مطلب ہے ایسا آخری جس کے بعد اس جنس کا کوئی شخص بننا بند ہو گیا ہو، اب بن نہیں سکتا. پرانے استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سنیے، اگر یہ عربی ہے تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی؟ اگر آتی تھی تو یہ عربی نہیں آتی تھی جو تمہاری عربی ہے، اور جو تمہاری عربی ہے اس سے اب معنی کر کے دکھاؤ اس حدیث کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. تفسیر صافی زیر آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرماتے ہیں میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو اے علی خاتم الاولیاء ہے. اب اس حدیث پر یہ بحث تو کوئی مولوی اٹھا سکتا ہے کہ اس اب نکال لیتے ہیں روایت کی کمزوری وغیرہ، مگر اس مبحث سے پہلے اس حدیث کے اوپر یہ بحثیں نہیں اٹھائی گئی. لیکن ایک اور عجیب بات یہ ہے، اگر عربی غلط تھی تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے اعتراض اٹھاتے، شیعہ بھی اٹھاتے، دوسرے بھی اٹھاتے کہ غلط عربی استعمال ہو گئی ہے. آج تک کسی عالم نے اس حدیث کو اس طرح زخمی نہیں کیا، یعنی زخمی نہیں دکھایا کر کے کہ اس کی عربی غلط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں سکتے. یہ کہیں بحث نہیں. اس لیے سب کو تسلیم ہو گیا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہو تو اس کی زبان درست ہے، اس میں کوئی معنوی فرق نہیں پڑ سکتا. اس تشریح کے بعد اب یہ دیکھیے کیا مطلب بنتا ہے. مولوی صاحب کا ترجمہ ہے خاتم کا معنی آخری، صرف آخری، اور کوئی نہیں، اس دن کا آدمی بن نہیں سکتا. ترجمہ یہ بنے گا اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد اس نو کی چیزیں بننا بند ہو چکی ہیں، اب کوئی نبی نیا نہیں بن سکتا. لیکن اے علی تو اولیاء کا خاتم ہے. میری امت میں صرف نبوت بننی ہوئی بلکہ نیکی اور بزرگی بننی بھی بند ہو گئی. اب کبھی اس امت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک. جو مرضی زور لگا لو، آخری ولی جو خدا نے بنایا تھا زمانے کے لحاظ سے اے علی تو ہے. اس کے بعد جو فہرست ہے میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ولیوں کی، وہ فہرست بند کر کے اس پر خدا تعالیٰ نے مور لگا دی، اور اب اس فہرست پر مور لگ چکی ہے. پرانا ولی تو کوئی باہر دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن اب ولی بننے بند ہو گئے، تو عمر سے ولایت گئی ہمیشہ کے لیے. اور آگے سنیے، نامور متکلم اسلام اور مفسر قرآن حضرت علامہ فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں؟ فالعقل خاتم الکل والخاتم یجب ان یکون افضل الا ترى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتم النبیین کان افضل الانبیاء. یہ معنی وہ خاتم کے یہاں آخری کے بجائے افضل کر رہے ہیں. خاتم کی بحث تھی، مولوی صاحب کہتے ہیں آخری کے سوا کوئی معنی ہے ہی درست ہے ہی نہیں. اور حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ خاتم کا جو حقیقی معنی یہ ہے کہ فالعقل خاتم الکل، عقل جو ہے وہ تمام کی خاتم ہے، ہر چیز کی خاتم ہے. یعنی انسان کو جو بھی مزیات عطا ہوئی ہیں اس میں عقل آخری ہے. اور اب یہ بھی کہہ دیں کہ عقل بننی بند ہو گئی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے تو لوگ مان بھی جائیں گے. مولانا محمد قاصد صاحب نانوتوی
تو جس میں اس صفت کا زیادہ ظہور ہو جو خاتم الصفات ہو، یعنی اس میں اوپر اور صفت، اس سے اوپر اور صفت ممکن الظہور یعنی لائق انتقال و عطائے مخلوقات نہ ہو، وہ شخص مخلوقات میں خاتم المراتب ہوگا، خاتم المراتب ہوگا، اور وہی شخص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا۔ یہاں زمانی بحث اٹھانے کی بجائے آخری نہیں مان رہے گی۔ زمانے کے لحاظ سے آخری خاتم کا معنی ان کے پیر مرشد مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں ہے، صفت کے لحاظ سے ایک شخص میں جو کمال، جو صرف درجہ کمال کو پہنچ جائے، اس سے اوپر ممکن نہ دکھائی دے، ہو ہی نہ سکتا، وہ شخص اس مضمون میں خاتم بن جاتا ہے۔ رسالہ انتصار علیہ السلام صفحہ 45۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم مدرسہ دیوبند، ان کا بڑا مرتبہ ہے، یہ یوسف وغیرہ مولوی صاحبان تو ان کے اگر پیچھے کاسہ ویسی کرتے پھریں یا جوتیاں اٹھائے پھریں تو فخر کریں گے۔ بڑے بزرگ مرتبے کے امام ائمہ تو امام مولانا کی ہم یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کو یہ فخر کریں گے۔ یہ حال ہے ان کا مرتبہ دیوبندی علماء میں، اور آج کل کے علماء کی تو کوئی اس کے مقابلے حیثیت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ ہی منتہائے علوم ہیں، وہی بات مولانا قاسم نانوتوی والی کہ آپ ہی پر علوم کا کارخانہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ ایک بات اور بھی یہاں سے نکلتی ہے کہ کارخانہ ختم ہو گیا کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد علم بننا بند ہو گیا۔ یہاں بھی جناب مولانا کی پوری طرح تکذیب ہو جاتی ہے، پوری طرح تردید ہوتی ہے۔ یہ بحث اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کارخانہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علم بننا بند ہو گیا، ورنہ یہ تو سب جوہلات نکلے۔ مراد یہ ہے کہ کارخانہ جو سب سے اچھی چیز بنا سکتا تھا وہ بنا بیٹھا ہے، اس سے اوپر علم نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، اس کے بعد علم بنتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے بعد مراد ہے، خدا تعالیٰ کے علم تو اللہ متناہی ہے۔ اور پھر یہ انبیاء اور دجالوں کے بھی کہتے ہیں ختم ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی ختم ہوتے ہیں، اور دجالوں میں سے بھی کچھ خاتم آ چکے ہیں ان کے نزدیک، مولانا محمد طیب صاحب کے نزدیک، اور انبیاء کے خاتم محمد رسول اللہ۔ تو دجال آنے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تمہارے دجال تو باقی چل رہے ہیں ابھی تک، تم تو صرف انبیاء کو بند کر بیٹھے ہو تاکہ خدا کا فیض نہ کسی کو پہنچ جائے۔ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں وہ فرد کامل اور خاتم مطلق جو کمالات نبوت کا منبع فیض ہے، اور جس کے ذریعے سارے ہی طبقے انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں، تمام انبیاء کو تقسیم ہوئے ہیں آن حضور سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تعلیمات اسلام مطبوعہ دلی پرنٹنگ پریس، صفحہ 223 اور 224۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، انبیاء اور زجاجلہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے۔ اب وہ خاتم کا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے گزر چکا ہے، مگر ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہوتا ہے۔ وہ جو دجال ہے جس کو خاتم الدجال دجاجلہ کہا جا سکتا ہے، وہ تو وہی ہے جس کی تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے، ہمارے نزدیک تو آ چکا، یہ ابھی اس کے منتظر بیٹھے ہیں۔ وہی کانا جو بہت بڑے گدھے پہ چڑھ کے آئے گا، جس کے دو کانوں کے درمیان 70 با کا فاصلہ ہے، 105 فٹ کا، تو وہ تو خیر ابھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ پیدا نہیں ہوا وہ جاری ہے ابھی تک۔ لیکن انبیاء کا تو ان کو ماننا پڑے گا کہ خود ان کے قول کے، ان کے علماء کے قول کے مطابق وہ جو کمالات میں آخری مقام پر پہنچا ہے وہ خاتم ہے، اور اس پہلو سے نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آخری مقام پر پہنچا ہے اور باقیوں کے فیض بند کیے، فرماتے ہیں وہ سارے فیض اس نے ان کو عطا کیے، یہ فیض رساں ہے، اور دوسرے انبیاء فیض حاصل کرنے والے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی
شیخ الاسلام کا مرتبہ ہے، کہتے ہیں جب کہ صفت علم تمام ان صفات کی خاتم ہے جو مربی عالم ہے، تو جس کا اعجاز علمی ہوگا گویا اس پر تمام کمالات علمی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تمام کمالات علمی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اسی کو ہمارے نزدیک خاتم الانبیاء کہنا مناسب ہوگا۔ اعجاز القرآن صفحہ 100۔ اب دیکھیں خاتمہ کا لفظ اسی طرح ہے جس طرح بار بار ہم ختم کا لفظ سنتے ہیں، کہتے ہیں خاتم ہوگا تو اس کے اوپر تمام کمالات علمیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب مولوی صاحب جو آخری پر زور دے رہے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ علم بالکل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا کوئی خاتم آیا ہے علم کا، سارا جھاڑو دے گیا، تمام علم کی صفائی دنیا سے کر گیا ہے۔ کیسا جاہلانہ تصور ہے، اب کچھ نہیں سوچ نہیں سکتا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا بیچاروں کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مولانا صاحب سچے ہیں، اگر یہ واقعہ درست ہے کہ عربی زبان میں خاتم کا معنی آخری، صرف آخری، اور آخری کے سوا کوئی نہیں، تو اب میں پڑھتا ہوں یہ باتیں، مولوی صاحب ترجمہ کرتے جائیں۔ وفیات العیان جلد اول میں لکھا ہے، ابو تمام شاعر کو خاتم الشعراء لکھا ہے، عربوں نے لکھا تھا، کن معنوں میں؟ آخری، اس کے بعد پھر کبھی کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، شعر دنیا سے اٹھا دیا گیا۔ اگر ضرورت پڑے مشاعرے کی تو پرانوں کو بلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہو، مگر نیا نہیں بن سکتا۔ ابو طیب کو خاتم الشعراء کہا گیا، مقدمہ دیوان المتنبی۔ ابو العلا المازی کو خاتم الشعراء قرار دیا گیا ہے۔ کون سا یہ لفظ پڑھا نہیں جائے کیا؟ ماری ہے، اچھا یہ نقطہ لگ رہا تھا۔ ابو العلا الماری کو خاتم الشعراء قرار دیا گیا ہے۔ یہ تین خاتم تو اوپر چلے آئے ہیں، ایک خاتم کے بعد دوسرا خاتم بھی پیدا ہو گیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی اس شان کا آدمی پیدا ہوگا، اس لیے غلط ہی کر سکتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ جب انسان کسی کو خاتم قرار دے تو اس کے بعد بھی کوئی خاتم ویسا پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ مضمون بہرحال نہیں نکلتا کہ کوئی کسی کو آخری کے معنوں میں خاتم کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تمام عربی ادب اس کا انکار کرتا ہے۔ شیخ علی حزین کو ہندوستان میں خاتم الشعراء سمجھتے ہیں، حیات سعدی کی صفحہ 117 پر لکھا ہے۔ یہ سارے شعراء ہیں۔ اب تفسیر صافی سورہ احزاب حضرت علی خاتم الاولیاء میں حوالہ پڑھ چکا ہوں۔ امام شافعی خاتم الاولیاء تھے، تحفۃ الثنیہ صفحہ 45 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی بھی خاتم الاولیاء اور حضرت امام شافعی بھی خاتم الاولیاء، اور ان علماء کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی موجود، تو سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بعد میں ولی پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ خاتم بھی اور آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسی لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ جسے اللہ خاتم کہہ دے اس کے بعد پھر اور خاتم پیدا نہیں ہو سکتا۔ جسے انسان کہے تو وہ اور بات ہے، اللہ جسے خاتم کہہ دے کیونکہ اس کی ہر زمانے پر نظر ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد خاتم پیدا ہونے کا تصور بعید دخل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کئی شرطیں ہو سکتی ہیں، اس دائرے میں کسی اور جہان میں کہیں اور خاتم پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اور زمانوں میں جن کا تعلق انسانی دائرے سے نہ ہو، ایسی مخلوق کے متعلق خدا کسی اور معنوں میں خاتم پیدا کر لے تو اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں، اب اس قیام میں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان تو خاتم کا لقب دے دیتا ہے جب اسے اس زمانے تک کے لوگوں نے سب سے اچھا، سب سے افضل سمجھتا ہے، یہ سند ہوتی ہے صرف، اور یا پھر یہ کہ اسے اپنے زمانے میں ہی درجہ کمال کو پہنچا ہوا دیکھتا ہے، تب بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو ان معنوں میں خاتم نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کو پیش نظر رکھتے ہوئے
نبی کے لفظ کے نیچے جو کچھ بھی آتا ہے، آیا یا آ سکتا ہے، ان سب کو محدود رکھ کے خدا تعالیٰ نے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے مذہب کی دنیا میں محمد رسول اللہ کے بعد کوئی خاتم پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیخ ابن عربی خاتم الاولیاء تھے، سرورق فتوحات مکیہ اٹھا کر دیکھ لیں، ابن عربی کو خاتم الاولیاء لکھا ہوا ہے، تو کتنے خاتم الاولیاء بن چکے ہیں اب تک۔ کافور خاتم الکرام تھا، شرح دیوان متنبی میں لکھا ہوا ہے کہ کافور شخص جو تھا وہ معزز لوگوں میں، جو سخی لوگوں میں خاتم تھا، اس کے بعد پھر نہ عزت رہی، نہ کوئی شرافت باقی رہی، نہ سخاوت باقی رہی۔ مولوی صاحب کے ماننے میں امام محمد عبدہ مصری خاتم الائمہ تھے۔ اس کے بعد کوئی مولوی صاحب کا ترجمہ یہ ہوگا کہ امام پیدا ہی نہیں ہوگا کبھی کوئی۔ السید احمد السنوسی خاتمۃ المجاہدین تھے، اخبار الجامع الاسلامیہ الفلسطین، یہ کہتے ہیں سنوسی کے بعد کہ کوئی مجاہد دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ابو الفضل الوسی کو خاتمۃ المحققین کہا گیا ہے، شیخ الازہر سلیم البشری کو خاتم المحققین، امام سیوطی کو خاتم المحققین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو خاتم المحدثین، الشیخ شمس الدین خاتمۃ الحفاظ، سب سے بڑا ولی خاتم الاولیاء ہوتا ہے، رسول الاولیاء میں ترقی کرتے کرتے ولی خاتم الاولیاء بن جاتا ہے، فتح الغیب۔ الشیخ نجیب کو خاتمۃ الفقہاء مانا جاتا ہے، اخبار صراط المستقیم۔ شیخ رشید رضا کو خاتمۃ المفسرین فرمایا گیا، شیخ عبدالحق خاتمۃ الفقہاء تھے، تفسیر الاکلیل سرورق۔ الشیخ محمد نجیب خاتمۃ المحققین تھے، افضل ترین ولی خاتم الاولیاء ہوتا ہے، خاتم الولایت ہوتا ہے، مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز خاتم المحدثین اور مفسرین تھے، ہدیۃ الشیعہ میں لکھا ہوا ہے۔ انسان خاتم المخلوقات الجسمانیہ ہے، تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 22۔ اب جسمانی لحاظ سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی گیا۔ حفاظ گئے، محققین گئے، ولی گئے، مفسر گئے، کامل گئے، علماء علم والے صاحب علم لوگ چلے گئے، اصفیاء ختم ہوئے۔ حضرت عیسیٰ خاتم الاصفیاء الائمہ ہیں، بقیت المقدمین۔ اب اصفیاء بھی پیدا نہیں ہو سکتے، وسیع پیدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی خاتم الاوصیاء تھے، منار الخدا۔ الشیخ الصدوق کو خاتم المحدثین لکھا گیا۔ اب بتائیے، اور بھی بہت سی لمبی فہرست ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ محاورے اور اس قسم کے اور کثرت سے محاورے ملتے ہیں جہاں لفظ خاتم کو ہر جگہ عزت و احترام میں سب سے بالا مقام پر دکھایا گیا ہے، اور یہ ترجمہ ہر جگہ درست بیٹھ رہا ہے، کیونکہ ہر شخص نے جب خاتم کہا کسی کو تو اس کی رائے میں اس عزت و مرتبہ کو کوئی اور آدمی اس سے پہلے نہیں پہنچا، یا اس کے علم میں جتنے لوگ تھے ان میں وہ ویسا نہیں تھا۔ یہ ہر جگہ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ آخری کا معنی جو مولوی صاحب نے زبردستی لگا رکھا ہے اس کے ساتھ، وہ اب معنی کریں تو امت محمدیہ سے نعوذ باللہ من ذالک نبوت تو خیر مولوی صاحب ختم کہتے ہیں کلیتاً ختم ہو چکی ہے، وہ تو گئی، لیکن اس کا ایک نہ ایک پہلو باقی رہ گیا۔ یعنی نبوت کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مولوی صاحب کے نزدیک یہ فرما دیا کہ گھبرانا نہ، ضرورت پڑے گی، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے پرانا آدمی کو رکھا ہوا ضرورت کے لیے۔ لیکن ولایت کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرانا ولی لاؤں گا؟ دکھائیں۔ وہ تو کلیتاً اٹھ گئی۔ محدثین کے متعلق کہاں خدا کا وعدہ ہے کہ چلو خاتم ہو جائیں، میں اور لے آؤں گا پرانے؟ ہر جگہ جہاں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی صفات کے لوگ، یہاں تک کہ شاعر بھی ہیں، حکیم حاذق ہیں، اطباء ہیں، سب کے متعلق لفظ خاتم آ چکا ہے۔ اس لیے مولوی صاحب اب قلم لے کے ترجمہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ بھی گیا، فہرست بنائیں گے تو امت سے ہر مزیت، ہر نیکی، ہر فضیلت اٹھ جائے گی، اور مولوی صاحب کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس امت محمدیہ میں نعوذ باللہ من ذالک
اب ان صفات حسنہ کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوگا. فہرست خدا کے ہاں موجود ہے. اس نے یہ اس فہرست میں ان سب کو داخل کر کے موریں لگائی ہوئی ہیں. اور جس شخص نے، اگر خدا نے نہیں کہا، کسی شخص نے کہا، تو مولوی صاحب کے بیان کے مطابق اگر اس کو عربی آتی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جس کو میں محدث، خاتم المحدثین کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد محدث کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور جس کو میں خاتم الشعراء کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا. ان معنوں میں کوئی پاگل سے پاگل عرب بھی اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. جن کو عربی آتی تھی وہ جانتے تھے کہ خاتم ہم ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان پر مضمون ختم ہے. جیسے کہا جاتا ہے اس پر شاعری ختم ہے، اس پر شرافت اور نجابت ختم ہے. مگر مولوی صاحب کو چونکہ اصرار ہے، اس لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ سے نعوذ باللہ من ذالک ہر نیکی اٹھا دی گئی. اگر یہ مضمون ہے تو پھر یہ بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کچھ نیکیاں جاری رہ گئی ہوں. سب چشمے بند کر کے فیض کے سارے چشموں کے اوپر انہوں نے پہرے بٹھا دیے ہیں کہ پانی آگے نہ نکلے. یہاں سے سب جگہ بندشیں آ گئی. آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر تو وہی لطیفہ صادق آتا ہے. ایک فقیر بیچارہ مانگنے کے لیے نکلا، اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کہ جناب ایک سوال ہے، ایک روٹی کا سوال ہے. تو مالک کوئی بہت ہی خبیث آدمی تھا. انہوں نے کہا روٹی ختم ہو گئی، کوئی نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر روٹی نہیں ہے تو سالن ہی دے دو. انہوں نے کہا سالن. انہوں نے کہا دال کوئی پکی ہو، کوئی باسی ہو. اچھا چاول کوئی بچے ہوں. سوال نہیں کچھ بھی. انہیں کوئی نمک مرچ ہو وہی دے دو، میں کہیں سے روٹی مانگ کے لگا کے کھا لوں گا. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا خدا کے لیے پانی پلاؤ غریب فقیر کو. انہوں نے کہا پانی بھی نہیں ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو اس گھر میں بیٹھے کر کیا رہے ہو پاگل؟ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کے مانگتے ہیں. تو ایسے لوگ جو نعوذ باللہ من ذالک خاتم کا یہ معنی کر لیتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے کر کیا رہے؟ باہر نکلیں، بھیک مانگیں دوسری امتوں سے. اور عملاً یہی کر رہے ہیں. ظالم ایسے ظالم ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کو حیا نہیں آتی. کوئی غیرت ان کی رگے غیرت نہیں پھٹکتی، رگے حمیت نہیں پھٹکتی. دیکھو محمد رسول اللہ جو سب کے فیض رساں تھے، ان کی امت کو پر فیض جاری کرنے کے لیے کیسا بھکاری امت بنا دیا ہے. اب بچنے کے کوئی سامان نہیں. ہر قسم کے فساد جاری ہیں، ہر قسم کے دجال آ جا رہے ہیں. اور کسی امت محمدیہ میں کسی فرد کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مرتبہ حاصل کر لے کہ جس کے ذریعے ان دجالوں اور فاسدوں سے مقابلہ کر سکے. تو مانگا کہاں جا کے؟ دوسری امت عیسیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کہ اے بوڑھے تو 2000 سال سے بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ آجا، تو آئے گا تو امت بچے گی، ورنہ نہیں بچے. تو بھکاری والا لطیفہ میں نے یوں ہی نہیں سنایا. یعنی میں ہنسانے کی خاطر تو مقصد ہی کوئی نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ واقعتاً ان کا دماغ یہی ہے. امت محمدیہ کو بھکاری بنا دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا. اور امتیں ہوتی کون ہے جو تیری امت کا مقابلہ کریں؟ تو خیر امم ہم ہوئے تیری وجہ سے، تو کہ خیر رسول ہے. اور خیر رسول وہ ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچا ہے. قرآن کریم بھی خیر کی یہی تعریف فرماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ان کے لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف تو یہ ہے خاتمیت کی کہ آپ کے فیض کا چشمہ کبھی بند نہیں ہوگا. سب امتوں کے چشمے سوکھ گئے. ختم ہوا تو ان کا فیض ختم ہوا. فہرست پہ بوریں نہیں لگی، صرف فیض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب اے فیض رساں رسول،
تیرے چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں، اور تمام دنیا اگر پانی پیے گی تو اس چشمے سے پیے گی۔ یہاں ہر فیض موجود ہے، ہر خوراک موجود ہے، ہر ضرورت انسان کی موجود ہے۔ یہ ہے خاتمیت کا احمدی تصور، اور یہ مولوی صاحب کا تصور کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے بچنا ہے تو عیسیٰ کے لیے آپ دعا کرو کہ وہ اوپر سے اترے اور وہ امت کو بچا لے۔ تو بخاری والی جو مثال ہے بین ہی صادق آ رہی ہے، اس پہ کوئی تسلط یا بناوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں خاتم کی اور معنی، یہ جو خیال ہے کہ خاتم کا صرف آخری معنی ہے اور دوسرے معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے معنی خاتم کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عارفانہ کلام میں سے چند کلمات پڑھتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیگر امت کے بزرگ اور علماء اور ایسے مقدسین جن کی متعلق یہ سب مولوی صاحبان آج کل کی نسل کے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ان کو امت میں بہت بڑی عظمتوں کا مقام حاصل ہے۔ ان کے حوالے پڑھ کے سناتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہی بات مسیح موعود جو فرما رہے ہیں تو پہلوں نے بھی ویسی کہی۔ فرماتے ہیں میں اس کے رسول پر ولی دلی صدق سے ایمان لایا ہوں، خدا تعالیٰ کے رسول پر، اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی، اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 324۔ قطب الاقطاب امام ربانی مجدد علی ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی فرماتے ہیں، فارسی عبارت ہے، حصول کمالات نبوت متابعہ را بطریق طبیعت و وراثت بعد از بعثت حضرت ختم الرسول علیہ وعلی جمیع الانبیاء و رسل الصلوات و التحیات منافی خاتمیت او نیست فلا تکن من الممترین۔ مکتوب 301۔ ختم الرسل حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسول ہونے کی منافی نہیں، لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شرف مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند۔ محمدی نبوت بند نہیں ہوئی، یہ جاری چشمہ ہے، اور اس سے ہر وہ فیض مل سکتا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نبوت سے کسی نے پایا تھا۔ یہ ہے احمدیہ مسلک۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ یہ نہیں کہ باہر سے آ کے اس کو مصنوعی طور پر امتی بنایا جائے، بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، تجلیات الہیہ۔ امام حضرت ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں پہلے بھی روایت پڑھ چکا ہوں، یعنی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول، انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کے نعمتوں کو وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت صوفی اکبر محی الدین سعد عربی فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے درود شریف کی دعا کے ذریعے اپنی آل کو مرتبہ میں انبیاء سے ملا دیا، اور حضرت ابراہیم سے بڑھ کر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ وہی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام فرمائی کہ یہ لوگ کفر کو فتویٰ لگانے میں کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے۔
حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا بجز سچی اور کامل مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے. بکاری تو ہیں اور محمد رسول اللہ کے بکاری شاہوں سے، ہر قسم کے شاہوں شہنشاہوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کے دربار کا بکاری ہے. مگر وہ مولوی جن کو محمد رسول اللہ کے ہاں فیض دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی بقا کی خاطر امت موسوی کے رسول نبی مسیح کی طرف دوڑتے ہیں، اسی کی راہ دیتے ہیں. بڑا ہی دردناک حال ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پھر فرماتے ہیں دیکھو صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہے. یہ ایسا دعویٰ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے الگ ہو کر دعوت کی. دو شرطیں لگائیں. شریعت کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نئی شریعت لایا ہے یا پرانی شریعت میں تبدیلی کر دی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ شریعت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانی ہیں، اس وجہ سے کہ شریعت کامل ہو گئی. ویسی شریعت اب آ نہیں سکتی، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. لیکن پھر بھی وہ نہیں آ سکتا جو محمد رسول اللہ کی امت میں سے نہ ہو، آپ کی اطاعت کا دم نہ رہے. یعنی یہ کہہ دو کہ یہ شریعت تو نہیں تبدیل ہوگی، کسی اور شریعت میں جو اس کے دائرے کے اندر ہے کوئی شخص پیدا ہو جائے جو نبی بن جائے، نہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. دو شرطیں لازم ہیں، اور یہی وہ شرطیں ہیں جو بارہا میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. گزشتہ صلحائے امت، بزرگان امت بین ہی یہی مضمون بیان کر چکے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پانے والا ہو. وہی بات ہے. الخیر الکثیر میں یہ حوالہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. اب دیکھیں کہ یہ جو دوسرے علماء اور بزرگ جو بین یہی بات کہہ رہے ہیں، کسی صاحب انصاف کو کیا حق ہے کہ ایک بات کو نیکی اور تقوی کی دلیل سمجھے اور دوسری بات کو مستلزم کفر قرار دے. یعنی کہے کہ یہ بات کہنے والا کافر اور دوسری بات کہنے والا متقی. بات ایک ہی ہے. مجھے یاد ہے جب میں وقف جدید میں ہوتا تھا اور دورے بھی کیا کرتا تھا، بارہا مولویوں سے میں نے یہ بات کی. ان کے سامنے وقف جدید کی طرف سے ہم نے حوالے ملا جلا کر شائع کیے ہوئے تھے. میں نے ایک دفعہ شائع کی تھی ایسی کتاب جس میں نام درج نہیں تھا لکھنے والے کا، نہ مسیح موعود علیہ السلام کا نام تھا نہ دوسرے بزرگان امت کا، صرف حوالے ملا جلا دیے تھے. اور میں ان کو چیلنج کرتا رہا اور آج بھی یہ قائم ہے کہ دیکھ کے بتاؤ کون سا کلام کفر کو مستلزم، کس کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے، اور کس کے نتیجے میں اس کا تقوی اور بزرگی ثابت ہوتی ہے. اور یہ فتویٰ دے کر نشان لگاتے چلے جاؤ، یہ کافرانہ کلام، یہ بزرگانہ کلام، اور پھر ساتھ وجہ بھی بتاتے جانا کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا. یہ وجہ بجانے کی شرط میں نے اس لیے رکھ دی تھی کہ بعض مولویوں کو پتہ ہوگا نا کہ یہ کلام فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، تو کہیں وہ یہ چلاکی نہ کر دیں میرے ساتھ. میں ان کو کہتا تھا کہ وجہ بھی بتاؤ کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، کون سی بات اس میں کافرانہ ہے جو اس میں نہیں ہے. آج تک تو مراد ہے جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں ایسے مولوی صاحبان سے واسطہ پڑتا رہا ہے، ایک بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا. اچھے بھلے علماء کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے یہ تحریر کس کی ہے، اور تحریریں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ کوئی فرق دکھا ہی نہیں سکتا. بس ان کا حضرت مسیح علیہ السلام پر خاتم النبیین کی مضمون پر ظالمانہ حملہ کوئی جواب نہیں رکھتا. اگر سچے ہیں، تقوی شعار ہیں،
تو ان عبارتوں کے لکھنے والے یا ان باتوں کے قائل دوسرے بزرگوں پر اسی شدت کے ساتھ پھر حملہ کریں، ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، تو یہاں تو کوئی رہے گا نہیں۔ عیسیٰ بیچارہ کیا کرے گا آ کے؟ اگر اس طرح کفر کے فتوے لگنے ہیں تو تمام فرقوں کے بزرگ امت محمدیہ سے نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے، اور پیچھے عیسیٰ نے بیچارے نے کیا کرنا ہے اکیلے آ کے؟ نہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ وہی بات جو ہماری عدلیہ کہہ چکی ہے 1953 کی عدالت کے بعد، کہ اگر یہ فتوے لگ جائیں تو دائرہ اسلام میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ خالی برتن کھل 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 کرے گا، اور کوئی ذرہ کوئی قطرہ کسی چیز کا اس برتن میں نہیں رہے گا۔ علماء سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، دیکھیں تو صحیح، پرانے حوالے سارے ایک طرف رکھیں، ایک طرف مسیح موت کے حوالے رکھیں، پھر آپ کو فرق کر کے دکھائیں کہ کیا فرق ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اور کوئی معنی نہیں، اب رفعت اور شان اور بالحاظ علو مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا، یہ صرف مسیح علیہ السلام نے نہیں فرمایا بلکہ دوسرے بزرگ علماء نے بھی فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب صرف آخری نہیں ہے، یہ محض ایک جھوٹا الزام ہے، لفظ خاتمیت پر جھوٹا الزام ہے، ورنہ اس کے بہت وسیع معنی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لا شک ان محمدن خیر الورا ریق القرام و نخبت العیانی فمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بہی وماء کل زمانی وخیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی وخیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی یا رب صلی علی نبی دائما فی هذه الدنیا وباقی ثانی، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بہتر اور صاحب کرم و عطا اور شرفا لوگوں کی روح اور ان کی قوت اور چیدہ آیان ہے ہر قسم کی فضیلت کی صفات، ہر قسم کی فضیلت جو سب سے اچھی چیز تھی آپ میں علی الوجہ الاتم موجود، یعنی اس سے اوپر وہ صفت چڑھ نہیں سکتی، ایک نیکی نہیں۔ نبوت کا مطلب ہے تمام نیکیوں کے جامع انسان، اور خاتم النبیین وہ ہے جس میں ہر نبی کی نیکی اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر اس وجود میں داخل ہو جائے۔ وہاں کے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ وہ جو خوبصورت لوگ، پیارے پیارے لوگ جو معشوق دنیا میں الگ الگ حسن رکھا کرتے تھے، اے محمد تجھ میں تنہا وہ ساری چیزیں موجود، ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ میں الوجہ الاتم موجود ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ ہر پہلے مقرب سے افضل ہیں، اور فضیلت کارہائے خیر پر موقوف نہ کے زمانے پر، یعنی آپ کا افضل ہونا زمانے سے تعلق نہیں رکھتا، پہلے بعض کی بحث ہی اصل میں فضیلت ہے، اب سب سے افضل۔ اے میرے رب اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیج، اس دنیا میں بھی اور دوسرے عالم میں بھی۔ پھر حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل رہا۔ اگر محمد رسول اللہ خاتم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء جو نیکی کی تعلیمیں لائے تھے، ان تعلیمات کا بہترین آپ کی امت محمد ہے۔ عیسیٰ کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور نبی کی چوکھٹ پر جا کے دستے گدائی آگے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بجز اس کے سے سب راہیں بند ہیں، تمام سچائیاں جو فنا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی۔ فنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان گم ہو جائے، اپنا وجود کھو۔
حضور فرماتے ہیں ختم خاتمیت کا مطلب یہ ہے وہ تمام سچائیاں جو کبھی بھی آئی تھیں، جو انسان کو فنا فی اللہ کرتی ہیں یا فنا فی رسول کرتی ہیں، وہ ساری اس محمد رسول اللہ کی تعلیم میں موجود ہیں. اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے عقلاً، کیونکہ جب سب تعلیمات ہو گئیں تو پھر اور کیا لے کے آئے گا. الوصیت صفحہ 17-18. یہ حضرت مسلم صاحب نے جو آخری وصیت جماعت کو فرمائی ہے یہ اس میں سے ہے. جس وصیت پر قیامت تک احمدی جو مسیح کو حضرت مسلم صاحب کو مسیح موعود مانتے چلے جائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے. جو یہ نصیحت ہے کہ تمام سچائیاں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی سچائیاں اور آپ پر ختم ہو چکی ہیں. اس سے باہر سچائیاں نظر نہیں آئیں. اس لیے یہیں بیٹھے رہو، سب کو تمہاری ضرورتیں یہی رسول پیدا کرے گا، پوری فرمائے گا. ہاں رسول کش محمد حسنام دامن پاکش بدست ماں بدام ہستو خیر الرسول خیر الانام ہر نبوت را بیرو شد اختتام. فارسی کلام ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ رسول جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مقدس دامن ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ دامن میں کبھی چھوڑ. وہی خیر الرسول اور خیر الانام ہے. وہ رسولوں میں بھی سب سے اچھا اور مخلوقات میں بھی سب سے اچھا، اور ہر قسم کی نبوت کی تکمیل اس پر ہو گئی. جو بھی پانی ہے وہ ہم اسی سے لے کر پیتے ہیں. جو بھی سیراب ہے، جو شخص بھی سیراب ہے وہ اسی سے سیراب ہوا. ہم ہر روشنی اور ہر کمال اسی سے حاصل کرتے ہیں. محبوب ازلی کا وصل بغیر اس کے ناممکن ہے. ایسا ہی عشق مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. میرا دل ایک پرندے کی طرح مسلسل محمد رسول اللہ کی طرف محو کر رہا ہے. ہم چنی عشق بروئے مصطفیٰ دل پرو چوں مرغ سوئے دل پرد ہے. دل پرد یعنی اڑتا ہے، پر مارتا ہے. دل پرد چوں مرغ سوئے مصطفیٰ، مرغ کی طرح جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، میرا دل تو مدام محمد رسول اللہ کی جانب ہی اڑتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے خاتمیت، یہ ہے سچا عرفان، یہ ہے سچا عشق. کہاں یہ تصور، کہاں ایک دماغ میں مولی لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے میں اور یہ وہ، اور فہرست ہے کوئی پڑی ہوئی، اس کو بند کیا تو وہ لگا دی، چھٹی ہو گئی. لوگ آزاد ہیں، فہرست اندر ہے، لوگ باہر رہ گئے ہیں سارے. وہ جب چاہیں آئیں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بارڈر کھلا ہوا ہے، فہرست بند ہے صرف. عجیب دماغ تو تعجب ہوتا ہے. اسی لیے مولوی صاحب چلاک بھی ہے نا بیچ میں سے، انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر عیسیٰ آئے گا تو پھر اور بھی، اگر بارڈر کھلا ہی ہے اور لفافے میں نبی نہیں گئے بلکہ نام صرف گئے ہیں، تو انہوں نے کہا سارے بھی آ جائیں تو فرق نہیں پڑتا. یعنی پرانے ہی آتے رہیں گے، فیض امت محمدیہ کو دوسروں کو ہی پہنچے گا، اپنا فیض نہیں پہنچے گا. عبد القادر صاحب جیلانی حضرت شیخ مرشد طریقت اور پیر خرقہ، خرقہ لفظ ہے یا خرقہ فارسی لفظ میں نہیں پتا اس کو ترجمہ. فرقہ فرقہ ہی ہے لفظ میں. وہ فرماتے ہیں کائنات میں اچھا سوری، ان کا کہنا ہے یہ کلمہ ہے سلطان الاولیاء حضرت ابو سعید مبارک ابن علی محزومی لکھا ہوا ہے. محزومی ہے. وفات 513 ہجری ہے. یہ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی کے استاد ہیں. میں وقت بچانے کے لیے باقی بات چھوڑ دی تھی، تو یہ بعد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد القادر کا حوالہ نہیں بلکہ ان کے استاد کا حوالہ ہے. تحفہ مرسلہ شریف مترجم صفحہ 51 پر یہ عبارت ہے ترجمہ. کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے، جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں.
انسان تمام مخلوقات میں صفات کے لحاظ سے جو اس کو خدا نے وظیفہ فرمائی ہے آخری مقام کرتا ہے، اور اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اور تمام مراتب اس پر ختم، عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اسی لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان میں تمام ان صفات کا اختتام ہو جاتا ہے جو کمال تک پہنچتے ہیں، ہر جانور میں کچھ صفات ہیں۔ یہ لکھتے ہیں بزرگ کہ ہر جانور میں خدا نے جو بھی خوبیاں دی ان سب کا مجموعہ خدا نے انسان کو بنا دیا، اور جتنے انسانوں کی خوبیاں تھیں کل ان سب کا مجموعہ حضرت محمد رسول اللہ کو بنا دیا۔ ان معنوں میں آپ خاتم النبیین ہیں، بس خاتم النبیین اگر ہیں تو انسان خاتم المخلوقات ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا اگر مولوی صاحب کا ترجمہ کیا جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کمالات میں آخری کو خاتم کہا جا رہا ہے۔ نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی المتوفى 308 ہجری فرماتے ہیں یظن ان خاتم النبیین تعویلہ انہ آخرہم مبعثا، بالکل وہی بات جو یہ مولوی صاحب زور لگا رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جھوٹی بات ہے، نا یہی سچی بات ہے، اس کے سوا کچھ اور سچ ہے ہی نہیں۔ ترجمہ آپ کو بتا دوں، آپ کو عربی نہیں آتی، فرماتے ہیں کہ یہ گمان جو کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بعثت کے لحاظ سے، نبی بنائے جانے کے لحاظ سے آخری ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یوسف الجانی صاحب کا۔ ان کا نام لیے بغیر یہ پہلے گزر چکے ہیں، اور پرانے اولین بزرگوں میں 308 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، یعنی تیسری صدی کے شروع میں، یعنی 200 کچھ میں پیدا ہوئے ہیں کسی کو۔ فرماتے ہیں یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض ایسے مولوی ہوں گے ضرور، کہ مراد یہ ہے کہ پیدائش کے لحاظ سے محمد رسول اللہ آخری ہیں، یا نبی بنائے جانے کے اعتبار سے آپ آخری ہیں۔ فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا هَذَا تَأْوِيلُ الْبُلْهِ الْجَهَلَ، کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہے خاتم کا تو اس میں فائدہ کیا فضیلت حاصل ہوئی کسی کو آخر میں بنا دیا۔ کہتے ہیں یاد رکھنا یہ پلے درجے کے جاہل اور بے وقوفوں کی تعبیر، اہل علم اور اہل فہم لوگوں کی تعبیر میں نہیں ہے، غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتا۔ اور یہ کس ضمن میں آتے ہیں، یہ یوسف رجحانی صاحب خود فیصلہ کریں۔ وہ کوئی قلم لے کے بیٹھے ہوں تو ساتھ میں یہ بھی لکھ لیں، جہاں زنادقہ کی فہرست بن رہی تھی وہاں میں نے ایک اور نام بھی داخل کروا دیا تھا ان کا لکھا ہوا۔ اب یہ اپنے آپ کو لکھیں کس فہرست میں، دو ٹوک بات تو لمبی ویسی ختم۔ البلہ الجہلہ میں جانا ہے آپ نے، یا اہل علم اور اہل عرفان بزرگوں کی فہرست میں، جن میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی شامل، اور قاسم نانوتوی صاحب کو کس فہرست میں پھینکیں گے یہ بتائیں۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، کہتے عوام الناس۔ مگر اہل فہم بات وہی کہہ رہے کہ لفظ زیادہ اعلیٰ وہ شائستہ ہے نسبتاً، بلہو اور جہل نہیں کہتے ان کو، کہتے ہیں اہل فہم ذرا کسی میں دماغ ہو، فہم ہو، ان کو روشن ہوگا
کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. ان مولوی صاحب کے دماغ پہ روشنی نہیں ہو رہا. اب اتنی بحثیں کر چکے ہیں ان سے, اب یہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. اب ان کو اور آدمی کیا سمجھائے گا؟ آج تک نہیں سمجھ آئی اس بات کی جو ان سے پہلے بزرگوں کو, ان کے مانے ہوئے بزرگوں کو سب سمجھ آ گئی ہے. کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کہ یہ رٹ ختم کرو. زمانی لحاظ سے آخری طور پر پیدا ہو جانا کچھ بھی فضیلت نہیں رکھتا. فضیلت ہے تو مرتبے میں آخری, مقام میں آخری, کمالات میں آخری ہونا ہے. چھوڑتے ہی نہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ عوام الناس کا خیال ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کہ صحیح ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مانا کرو کہ کوئی آیت ہی غلط ہے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی صاحب دیوبند کے بانی ہیں, جہاں سے ختم نبوت کے سو کال پرمانے نکلے ہیں سارے سے. جس شمع سے نکلے ہیں, اگر یہ سچے ہیں, یہ روشن ہے, تو وہ شمع بھیجے نہیں تھے, اس کو کچھ پتہ نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس شمع کا نور لے کے نہیں نکلے, وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا ہے, اس کے بغیر باہر آنے پاکستان ہو کے باہر نکلنے جرب میں. کیونکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے, تو آیت ہی غلط ہو جائے گی اگر تم نے اس کی عبادت کی. ہاں, اگر اس وصف کو اوصاف بدع میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام بدع قرار نہ دیجیے, تو البتہ خاتمیت بے اعتبار تاخر زمانے صحیح ہو سکتی ہے. سمجھیں عبارت یا مشکل ہے آپ کے لیے؟ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی زبان سمجھنے مشکل ہوگی. بعض دیہاتی بھی سنتے ہیں, اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ روزمرہ کی باتیں ہم لوگوں کے دماغ میں خوب نقش ہو جائیں کہ کیا بات ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ آیت خاتم النبیین میں اگر تو تم یہ فیصلہ کر لو, اگر تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے, تو پھر جو تم مانا کہتے ہو یہ جھوٹا ہے. تعریف کے معنوں میں آخری کے معنی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, اگر یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تعریف کا سوال ہی کوئی نہیں ہے, کوئی نعوذ باللہ برائی بیان ہو رہی, تو پھر جو چاہے مانے کرتے تھے. پھر تاخر زمانی والا معاملہ تمہاری پھر درست ہو. یعنی آخری معنی پہ زور دو گے تو تعریف کا پہلو قربان کر کے زور دو گے, اور اگر اس سے چمٹے رہو گے تو مراد یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے تم قائل نہیں ہو, صرف زمانی لحاظ سے آخری ہونے کے قائل. مگر میں جانتا ہوں. کون جانتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہو. اور ہمیں اہل اسلام سے دھکا دے کے باہر نکال رہے تھے یہ ختمی مولوی, آپ بار جا پڑے. آپ نے دیکھا کہ وہ ہوتا ہے جاپانی پہلوانوں کی کشتی دیکھی ہے, ایک دائرہ ہوتا ہے پہلوان, وہ لگا کے دونوں وہ باندھ دیتے ہیں پٹا, اس میں اکھیڑ کے دوسرے کو باہر پھینکنا ہوتا ہے. تو ہم سے تو یہ کیا کھڑا کریں گے, مولانا محمد قاسم نانوتوی سے کرنے کا کھڑا. ایک یہ پٹا باندھے, انہوں نے بزرگی کا پٹا باندھا ہی ہوا ہے. یہ مولوی صاحب یوسف صاحب کو میں کہتا ہوں وہ ہاتھ ڈالیں ان کے پٹے پہ اور دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی کوشش کریں. لیکن وہی طاقتور ہیں, وہی بزرگ تر ہیں. انہوں نے تو منٹ نہیں لے, دو ہاتھ کے مجھے اس عبارت سے تو لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کے مولوی صاحب کو اسلام سے بار پھینک دینا, اور پھینک دیا. فیصلہ دے چکے ہیں, یہ کھاڑے ختم ہو چکے ہیں. میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نقشہ آ جائے. یہ کھیل ختم, فیصلے ہو چکے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں, میں جانتا ہوں. کہاں تھی وہ بات, یہ تھی
یہ چلیے یہ بڑی ضرورت پڑی ہوئی آج کل، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے یہ یوسف رضانی صاحب اپنے آپ کو اہل اسلام کہہ رہے ہیں اور ہمیں اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں. اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں یہ بات گوارا نہیں، ہم اہل اسلام میں داخل. تو یہ مولوی صاحب اٹھا کے دائرے سے بار بار پھینک دیے گئے. کس نے پھینکا؟ ان کے استاد، ان کے بزرگ. این جی او پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہمیں این جی او نے مارا اور این جی او نے دائرہ اسلام سے باہر پھینکا. ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمیں تو باہر دکھا رہے ہیں کہ وہ دیکھو وہ پڑے ہیں. آپ دکھانے کا تو کوئی جرم نہیں کسی کو. وہ دکھانے والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحث میں بھی یہ بات آئی تھی. ہم تو صرف انگلی سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ پڑے ہیں مولوی صاحب. کس نے پھینکا کیا ہے؟ مولانا ابو محمد قاسم نانوتوی نے. کہاں سے نکالا ہے؟ دائرہ اسلام سے اٹھایا، کیوں باہر مارا. ہم دکھانے والے ہیں سر. ایک دفعہ میاں بگے کی ایک بیچارے درمیانی سے جماعت کے آدمی تھے قادیان میں، پرانے زمانے کی بات ہے. ان کا مناظرہ ہو گیا ایک مولوی صاحب سے. جب وہ جاتے تھے ہوتے تھے نا جو اسکولوں مدرسوں کے چپراسی سی ٹائپ کے لوگ جو سارے کام کرتے رہتے ہیں. چھوٹے مدرسوں میں ہوتا ہے، اس سے سب کام لیتے ہیں. وہ اس وقت کے مدرسے احمدیہ چھوٹا سا تھا، اس میں یہ بیچارے ہر کام کے لیے مقرر تھے. ایک دفعہ ان سے حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ میاں بگے آپ جو دنیا میں پھرتے رہتے ہیں کبھی آپ نے بھی تبلیغ کی ہے؟ اور آپ کو بھی کبھی کوئی تبلیغی فتح نصیب ہوئی ہے؟ اس لیے پوچھا کہ یہ تو بیچارے معمولی سے دماغ کے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہوں گے مجھے باہر جا کے. میں نے کہا ہاں میری بھی تبلیغ ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے بڑی فتح دی. تو حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ واقعہ سناؤ کیسے ہوا. کہتے میں لکڑیاں لینے گیا ہوا تھا دیہات میں. تو ایک جگہ ایک مولوی صاحب بڑے کٹر احمدی کے مخالف مشہور تھے. سارے لوگوں نے مجھے پکڑا کہ قادیاں سے آیا اور اٹھا کے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا. اور مولوی صاحب نے اس زمانے میں بہت وفات مسیح اور حیات مسیح کی جھگڑے چلا کرتے تھے. اب تو مولوی بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں سوائے یوسف صاحب کے. یہ کھڑے ہیں وہیں ابھی تک. مگر خیر مولوی صاحب نے جو ان کو پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دھوکے میں آ گئے ہو، یہ سچا آدمی نہیں ہے، غلط باتیں تم لوگوں کو بتا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اللہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے مسیح ہو گیا؟ اگر وہ مر گئے ہوں تو پھر تو ہم غور کریں، وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو باتیں سن کر ان کو دلیلیں تو آتی کوئی نہیں تھی، نہ عربی آتی تھی. انہوں نے منہ سے ہلا دیا کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات. وہ مولوی صاحب نے پھر زور لگایا، کافی دلیلیں دی. سارے لوگ دیکھ رہے تھے ان کی منہ سے، اب دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے. سن کے کہتے ہیں نہ مولوی صاحب سے نہ، وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں چلے، آسمان پہ نہیں چلے. پھر مولوی نے زور لگایا، تنگ آ گئے دونوں. میاں بگے بھی تنگ آ گئے، کہتے میں بھی تنگ آ گیا. کہتے میں نے آخر مولوی صاحب سے کہا کہ دلیلیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آسمان پہ چڑھے کس طرح. وہ مولوی صاحب کی شامت آئی، انہوں نے روڑا پاس پڑا تھا اٹھایا اور یوں اوپر پھینک دیا. دیکھو اس طرح چڑھ گیا. جب وہ زمین پہ گرا تو میاں بگے کہتے میں کیا اوپ ہے یہ روڑا گرا اوپ ہے. وہ تو صرف دکھانے کے سزاوار تھے. یہ ان کا جرم تھا کہ دکھا دیا کہ کیا ہوتا ہے اس کا. تو ہم تو دکھا رہے ہیں. مولوی صاحب بعد آ جائیں ان باتوں سے، ورنہ آپ کے بزرگ، آپ کے امام، آپ کے مدرسے کے بانی مبانی آپ کو دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، بلکہ پھینک چکے ہیں. اللہ آپ کو حافظ. السلام علیکم.